علیہ وسلم نے 2 یا 3 حج فرمائے اور یہ بطور عادت مبارکہ تھے۔ فرضیت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف ایک حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک حج تھا کہ اس حج میں حضرت موسیٰ، حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ وہ مبارک حج ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے میٹھے اسلام بھائی، حج کی فرضیت یہ قطعی ہے اور قطعیات کا منکر کافر ہے۔ عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو یاد کیجیے کہ جن میں یہ 8 شرطیں ہوں، اگر کوئی شرط مفقود ہو تو حج فرض نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ پہلی شرط اسلام، دوسری شرط فرضیت حج کا علم ہونا، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ اس کے لیے ہے جو دارالحرب میں ہے، یعنی جہاں جو دارالاسلام اور دارالحرب یہ الگ بحث ہے۔ البتہ دارالاسلام جیسے ہمارا ملک دارالاسلام ہے، جو دارالاسلام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر تو فرائض کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا فرضیت حج کا علم ہونا یہ شرط صرف دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، عقل، نمبر 5 آزاد ہونا، نمبر 6 تندرستی، نمبر 7 زادِ راہ اور واپسی تک اہل و عیال کے لیے خرچ کا مالک ہونا، نمبر 8 وقت، یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں۔ یہ جو شرطیں بیان ہوئی یہ بھی ایک شرط ہے کہ حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں۔ اب حج کے مہینے کون سے؟ ہم کہیں گے وہ ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے۔ حج کے ماہ 3 ہیں جسے اشہر حج بھی کہتے ہیں، حج کے جو مہینے ہوتے ہیں، حج کے جو ایام ہوتے ہیں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یعنی یہ مہینہ، اگلا مہینہ اور اس کا اگلا مہینہ شوال المکرم ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ۔ یہ 3 ماہ کہلاتے ہیں حج کے مہینے۔ تو ان 3 ماہ میں ان 8 شرائط کا ہونا یہ حج کی فرضیت کے، اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب وہ حج ادا کرے، اب وہ حج میں سستی نہ کرے۔ کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا نہیں کرتے، ایسوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدات آتی ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ سستی کرتے ہیں، حج کرتے نہیں ہیں، جبکہ روایتوں میں اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ اس طرح حج فرض، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو، جب اسباب مہیا ہو جائیں تو حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا پیش آ جائے، یعنی مستقبل میں کیا ہو جائے، کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، کب پوزیشن تبدیل ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں جناب بیٹی کی شادی کرنی، حج فرض ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہن کی شادی کرنی، حج فرض ہے۔ یاد رکھیے جب حج فرض ہو جائے نا تو فرض ادا کیجیے۔ میں ماں کے ساتھ حج کروں گا، میں باپ کے ساتھ حج کروں گا، میں فلاں کے ساتھ حج کروں گا۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، اب آپ نے جا کر حج کر لینا ہے۔
ہم پر جب حج فرض ہو جائے، اب ہم نے جا کر حج کر لینا ہے، اس بیس میں نہ پڑا جائے. ہمارے علماء اس سے منع فرماتے ہیں، اور مدنی چینل پہ بھی یہ صراحت کی گئی ہے کہ اب حج فرض ہو گیا نا، اب حج ادا کر لیں. یہ جو جذباتی گفتگو ہے نا کہ ماں کے ساتھ کروں گا تو والد صاحب کے ساتھ کروں گا، تو ابھی بہن کی شادی کروانی ہے تو کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے، وہ اپنی جگہ پر ذمہ داریاں صحیح، لیکن جب حج فرض ہو جائے تو فرض حج ادا کرنا پڑے گا. اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بندے کو تڑپنا چاہیے، بندے کو بلکنا چاہیے کہ اتنی فضیلت ہے حج کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات تو سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا تو اس میں کوئی فحش بات نہ کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو جب واپس لوٹے گا گناہوں سے پاک، یعنی ایسے لوٹے گا کہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کہ جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہو. حج ادا کرے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، یعنی درمیان میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، کہ دو عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ اس عمرے کو کر دیتا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنتی ہے. جو حج مقبول ہے اس کی سزا اس کی جزا جنتی ہے. یعنی یہاں پر حج مبرور کا لفظ حدیث پاک میں حج مبرور، آپ نے بھی حج مبرور کے لفظ آپ نے سنے ہوں گے، حج مقبول. یہاں پر یہ بات غور طلب ہے. اس سے پہلے کہ میں حج مقبول اور حج مبرور کی وضاحت کروں، ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا حج اور عمرہ ملا کر کرو، یعنی ایک ہی سفر میں دونوں کر لو. جیسے اگر ابھی اس وقت کوئی حاجی سفر کر رہا ہے، ہمارے باب المدینہ سے پاکستان سے حج کرتا ہے تو وہ آفاقی حاجی کہلاتا ہے. جب وہ حج کرے گا تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، کیونکہ عموماً تمتع کرتے ہیں، اور جو قارین بھی ہوتا ہے یہ بھی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے لیکن وہ احرام پھر حج کا باندھتا ہے. وہ عمرہ کے بعد حج تک احرام نہیں کھولتا، پھر حج کے بعد اس کا احرام کھلتا ہے. تو قارین کا ثواب بھی دگنا ہے، اور بھی اس کے احکامات ہیں. میرا یہ مقصد حج کا طریقہ یا حج کے احکام بیان کرنا نہیں ہے، میں کچھ اور ہی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے، بالخصوص جو زائرین مدینہ ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت یہ اہم باتیں ہوں گی. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے، بہترین زاد سفر یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے. اس کی طرف انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. تو اب وہ جیسے تمتع کرتے ہیں عموماً حاجی، تو یہاں سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر حج کا احرام یہ وہی باندھتے ہیں. تو حج اور عمرہ ملا کر کرو، ایک ہی سفر میں، یعنی دونوں کر لو، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو یوں فنا کر دیتے جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے. اب حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، حج مقبول کا ثواب جنت ہی. اب حج مبرور کیا، یہ حج مقبول کیا، یہ دو بیس ہیں. اور تیسری بات کوئی گناہ نہ کیا، یعنی اس کی وضاحت آپ یوں سمجھیے کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، جس کے بعد آدمی سچی توبہ کر لے اور نیکی میں مصروف عمل رہے، ایسے حج کی جزا سوا جنت کے اور کیا ہوگی. آپ غور کیجئے کہ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت نے بڑی پیاری صراحت کی ہے. یہاں پر انشاءاللہ ان کی عباراتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا کہ حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. کیا فرق آیا؟ اب یہاں جیسے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث پاک سنی کہ جب وہ واپس لوٹے